السلام علیکم۔ اردو چلت رنگ میں خوش آمدید۔ ہادی ہادی بیٹا کہاں ہو؟ انم کمرے میں موبائل لینے آئی تو ہادی کو بیڈ پر نہ پا کر موبائل کو بھول گئی اور اسے ڈھونڈنے لگی۔ کہاں گیا؟ ابھی تو سلا کر گئی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا تھا لیکن ہادی وہاں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آنٹی آپ نے ہادی کو کہیں دیکھا ہے؟ کمرے میں نہیں ہے وہ۔ انم نے پریشان نظروں سے ساس کو دیکھا جو ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھیں۔ ادھر ہی ہوگا، کہاں جائے گا؟ صحیح طرح سے دیکھو۔ شائستہ پروگرام دیکھنے میں بری طرح مصروف تھی۔ نہیں ہے آنٹی، میں نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے۔ انم بیٹے کی گمشدگی سے روحانسی ہو گئی۔ روز ٹی وی پر بچوں کے اغوا کی خبریں سن سن کر ویسے بھی دل کو دھڑکا لگا رہتا تھا۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، میں دیکھتی ہوں کہیں باہر نہ نکل گیا ہو۔ اب تو شائستہ کو بھی پریشانی لاحق ہوئی۔ گیٹ تو بند ہے، چلو کمرے میں جا کر ٹھیک سے دیکھو۔ شائستہ بھی انم کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی واش روم سے پانی کی آواز آئی تو انم جلدی سے واش روم میں گئی اور ساتھ ہی خوفناک چیخ اس کے گلے سے برآمد ہوئی تھی۔ شائستہ بھی گھبرا کر واش روم کی طرف بھاگی جہاں 3 سالہ عبدالہادی اپنی ماں کے نئے موبائل کو صابن لگا کر رگڑنے میں مصروف تھا۔ ہائے اللہ، میرا اتنا مہنگا موبائل، کیا حال کر دیا اس کا۔ انم نے جلدی سے موبائل ہادی کے ہاتھ سے چھینا اور اسے دوپٹے سے خشک کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اب کیا کروں گی میں؟ انم نے موبائل کی حالت دیکھ کر باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ ہادی ماں کی آہ و بکا سن کر سہم کر دادی کے ساتھ چپک گیا۔ اس سے پہلے کہ اسے 2-4 تھپڑ پڑتے دادی پوتے کو اٹھا کر موقع واردات سے فرار ہو گئیں۔ شام کو اسد گھر آیا تو انم نے نہایت غمزدہ انداز میں اسے بیٹے کا کارنامہ سنایا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسد کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی تھی۔ آپ ہنس رہے ہیں اور یہاں میرا اتنا نقصان ہو گیا۔ اتنی مشکل سے کمیٹی ڈال کر مہنگا والا اسمارٹ فون خریدا تھا۔ آپ کے پیسے خرچ نہیں ہوئے تھے نا؟ جبھی آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ ایک تو اس کا موبائل ابھی تک بے ہوش تھا اور اوپر سے اسد کی ہنسی نے اسے اور تپا دیا۔ بھئی اب میں 3 سال کے بچے کے ساتھ مار پیٹ تو نہیں کر سکتا نا؟ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائے گا موبائل، اسد نے انم کو تسلی دی۔ ویسے شہزادہ صاحب ہیں کہاں؟ پوچھوں تو ہماری بیگم کا موبائل کیوں خراب کیا؟ اسد نے ہادی کو کمرے میں نہ دیکھ کر سوال کیا۔ آنٹی لے گئی تھیں اسے ساتھ، ورنہ اس وقت میرے ہاتھوں پٹ جاتا۔ اسد ماں کے کمرے کی طرف بڑھا تو انم بھی ساتھ ہی چل دی۔ بیٹا موبائل کو پانی میں نہیں ڈالتے ورنہ وہ خراب ہو جاتا ہے، دوبارہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اسد نرمی سے ہادی کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ بابا میں تو اسے نہلا رہا تھا، موبائل کے کپڑے گندے تھے نا؟ جب میرے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو ماما بھی مجھے نہلاتی ہیں۔ ہادی نے آہستہ آہستہ موبائل کو نہلانے کی معصوم سی وجہ پیش کی تھی اور انم اس دن کو کوسنے لگی جب ہادی کے پوچھنے پر اس نے موبائل کے کور کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ اس کے کپڑے ہیں۔ آج ہادی نے اپنے نہلانے کا بدلہ ماں کے موبائل سے لے لیا تھا۔ اچھا اب ذرا اپنی پٹاخہ ساس کی سناؤ، کیا کر رہی ہیں آج کل؟ حورین نے کافی دیر بات کرنے کے بعد اپنی پسند کا ٹاپک چھیڑا تھا۔ بس یار وہی ان کے ہفتے 10 دن بعد پارلر کے چکر، کل بھی بال ڈائی کروا کے آئیں، اتنی عجیب سی لگ رہی تھیں، مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیسی لگ رہی ہوں۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ بہت اچھی۔ اب ان کے منہ پر کیا کہتی؟ انم بھی ہنستے ہوئے بولی۔ ویسے حد ہوتی ہے، اپنی عمر دیکھیں اور یہ چونچ لیں، ہم تم کریں تو سمجھ میں بھی آتا ہے، اور نہیں تو اپنی جوان اولاد کو دیکھ کر ہی یہ جوانوں والے شوق چھوڑ دیں۔ حورین نے انم کی ساس کی عمر کے بارے میں تبصرہ کیا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو، اب ہماری امی کو ہی دیکھ لو، ان کی ڈریسنگ کتنی سادہ اور باوقار ہوتی ہے اپنی عمر کے لحاظ سے، کتنی روب والی لگتی ہیں، سنجیدہ سی۔ اب بندہ اس عمر میں پہنچ کر اتنے شوق کپڑے پہنتا، ہیئر سٹائل بدلواتا اور محفلوں میں ٹھٹھے لگاتا، کتنا مضحکہ خیز لگتا ہے۔ انم نے بھی اپنے پسندیدہ ٹاپک کو طول دی۔ یاد ہے تمہیں انم، کالج میں ایک آنٹی ہوتی تھیں، ریٹائرڈ ہونے کے قریب تھیں، لیکن ان کے فیشن یاد ہیں تمہیں؟ حورین نے کالج کی یاد تازہ کرائی۔ ہاں وہی جو اکثر سرخ رنگ کے کپڑے اور ساتھ میں سرخ رنگ کا ہی میک اپ کر کے آتی تھی۔ لڑکیوں نے ان کا نام بڈھی گھوڑی لال لگام رکھا ہوا تھا۔ انم بھی یاد آنے پر ہنسنے لگی۔ بالکل،
تمہاری ساس کا بھی وہی حال ہے۔ اچھا چھوڑو ان قصوں کو، میں نے ابھی نماز بھی پڑھنی ہے، اسد بھی موبائل مانگ رہے ہیں۔ انم نے بات ختم کرتے ہوئے کال کاٹ دی۔ جب سے ہادی نے اس کا موبائل خراب کیا تھا، اب بہن سے اسد کے ہی موبائل پر بات ہوتی تھی۔ امی پتہ ہے آج میری دوستیں کہہ رہی تھیں کہ تمہاری امی کتنی سمارٹ ہیں، بالکل تمہاری بڑی بہن لگتی ہیں، لگتا ہی نہیں کہ وہ دادی بھی بن گئی ہیں۔ ردا نے ماں کو دن بھر کی رودات سناتے ہوئے کہا۔ اچھا انہوں نے کہاں دیکھ لیا مجھے؟ شائستہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہادی کی سالگرہ کی تصویریں دکھائیں تھیں نا، ردا نے مونگ پھلی منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ کہہ رہی تھیں کہ تمہاری امی تو بالکل ماہنور بلوچ جیسی سمارٹ ہیں۔ میں نے کہا بھائی اب اتنی محنت کرتی ہیں خود کو فٹ رکھنے کے لیے تو کیوں نہ اچھی لگیں گی، اور ویسے بھی آپ ان عورتوں کی طرح تھوڑی ہیں جو بچوں کے جوان ہوتے ہی خود کو بوڑھا تصور کرنے لگیں۔ نہیں بیٹا، اس میں محنت کی کیا بات ہے، انسان کو ہر عمر میں اچھا اور صحت مند دکھنا چاہیے۔ ویسے بھی انسان کا دل جوان ہو تو عمر سے فرق نہیں پڑتا، خود کو زمانے کے لحاظ سے چلانا چاہیے۔ شائستہ نے مسکراتے ہوئے اپنی رائے پیش کی۔ ویسے امی، آپ نے بھابھی کی امی کو دیکھا ہے، آپ کی ہم عمر ہی ہوں گی، لیکن ان میں اور آپ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بھابھی کی امی کا لفظ سن کر کچن میں کام کرتی انم کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ بس بیٹا، ہر ایک کی الگ سوچ اور الگ فطرت ہوتی ہے، اگر وہ خود کو اس طرح اچھی لگتی ہیں تو مجھے اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ مگر امی، ابھی آپ نے کہا نا کہ زمانے کے مطابق چلنا چاہیے۔ ان کو تو دیکھتے ہی کسی اولڈ فیشن بوڑھی خاتون کا تصور آنے لگتا ہے۔ کم از کم بندہ اپنی ڈریسنگ تو فیشن کے مطابق کرے، اور ان کا تو ہیئر سٹائل بھی اتنا پرانا ہے۔ ردا کو بھابھی کی امی کچھ خاص پسند نہ تھیں۔ اپنی ماں کے بارے میں نند کے منہ سے یہ ارشادات سن کر تو انم کے سر سے لگی اور تلووں میں بجھی تھی۔ اسی کی خیر خبر لینے ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھی کہ اسد کی آواز سن کر وہیں رک گئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو ردا؟ آنٹی نے کیا پہننا ہے، کیا نہیں، کیسا دکھنا ہے، یہ ان کا اپنا حق ہے۔ تمہیں اگر یہ سب پسند نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تمہارے لیے اپنے آپ کو بدل لیں۔ اسد نے آہستہ آواز میں ردا کو ڈانٹا۔ سوری بھائی، میں تو بس ایسے ہی ایک عام سی بات کر رہی تھی۔ بھائی کو سنجیدہ دیکھ کر ردا بھی آہستہ سے بولی۔ یہ عام سی بات نہیں ہے ردا، غیبت ہے، اور تم پڑھی لکھی ہو، تمہیں پتہ ہوگا کہ غیبت کیا ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، انم کی فیملی اب میری فیملی بھی ہے، اس لیے میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی بھی میری فیملی کے بارے میں نازیبا بات کرے۔ نرم مزاج اسد اس وقت بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اسد بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا، آئندہ دھیان رکھنا۔ سوچو اگر انم تمہاری باتیں سن لے تو اسے کتنا برا لگے گا کہ تم اس کی ماں کے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ شائستہ نے بھی بیٹی کو سمجھایا تھا، اور باہر کھڑی انم تو ان کی باتیں سن کر خود اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ بھی تو یہی سب کچھ کرتی تھی، اگر ان میں سے کسی کو پتہ چلتا تو کیا سوچتے میرے بارے میں۔ انم یہ سوچ کر ہی لرز گئی تھی۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ آج اتنا سناٹا کیوں ہے؟ اسد کمرے میں آیا تو ردا کو کافی دیر خاموش دیکھنے کے بعد بول اٹھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہوں۔ نہیں کچھ تو ہوا ہے، ورنہ تم اور اتنی خاموش، ایسا آج تک تو ہوا نہیں۔ ہاں ابھی تک حورین سے بات نہیں ہوئی، اسی وجہ سے خاموش ہو، یہ لو بات کر لو اس سے۔ اسد نے موبائل انم کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ موبائل لے کر انم کمرے سے باہر چلی گئی۔ خیریت تو ہے انم؟ کب سے نوٹ کر رہی ہوں، آج تم صحیح طرح سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ حورین نوٹ کر رہی تھی کہ انم کچھ چپ چپ سی ہے۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، کچھ تو ہے، کچھ الجھی الجھی سی لگ رہی ہو۔ اسد بھائی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے یا ساس نے کچھ کہا ہے؟ حورین اس سے اصل بات اگلوانے کے چکر میں تھی۔ نہیں یار، اسد سے کیوں جھگڑا ہوگا، اور آنٹی انہوں نے تو آج تک مجھے کچھ ایسا ویسا نہیں کہا، اب کیا کہیں گی، بڑی اچھی ساس ہیں وہ۔ ہیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہو انم؟ حورین نے حیرانگی بلکہ پریشانی سے پوچھا تھا۔ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ ساس ہے میری، کوئی دشمن تو نہیں جو ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال نہیں کر سکتی میں۔ انم نے بھی اسی حیرانی سے جواب دیا۔ میرا مطلب تھا آج سے پہلے تو تم کبھی بھی ان کی تعریف نہیں کرتی تھی، بلکہ میرے ساتھ مل کر ان کی برائیاں ہی کی ہیں ہمیشہ۔ حورین نے اسے پچھلی باتیں یاد کرائی تھیں۔ ہاں غلط سوچ تھی میری،
مجھے ان کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جس طرح میں اپنی ماں کا احترام کرتی ہوں، ان کا بھی کرنا چاہیے تھا۔ انم کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور وہ اعتراف بھی کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے، ہورین نے پھر سے انم کا مذاق اڑایا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آج اسد اور آنٹی کے خیالات سن کر میں بہت شرمندہ ہوئی۔ پھر انم نے ساری بات کہہ سنائی۔ اسد نے کال ریکارڈنگ سن کر مسکراتے ہوئے سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ ایک ایسی ہی کال اس نے پہلے بھی سنی تھی، جب دونوں بہنیں اس کی ماں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھیں۔ سن کر اسے غصہ تو بہت آیا تھا، مگر وہ دھیمے مزاج کا بندہ تھا، اسی لیے اپنی بیوی کو راہ راست پر لانے کے لیے بہن کے ساتھ مل کر پلان بنایا تھا اور اس میں کامیاب بھی ہوا تھا۔ اگر وہ اسے خود سمجھاتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ ظاہری طور پر تو سدھر جاتی، مگر اسے انم کا دل صاف کرنا تھا۔ کسی کسی کو راہ راست پر آنے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے اور کسی کو سالوں بیت جاتے ہیں۔ اگر گھی سیدھی انگلی سے نکل سکتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر بار انگلی ٹیڑھی ہی کی جائے۔